یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب، وقال تعالى اعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب ایک بچہ سمجھدار ہو اور ایک بچہ ناسمجھ ہو، یہ دونوں ایک ہی قسم کی غلطیاں کریں تو ان دونوں پر جرم ایک جیسا عائد نہیں ہوتا۔ بڑے سے اگر گلاس ٹوٹتا ہے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، بچے سے ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ تو جس طرح سمجھدار اور ناسمجھ دونوں کی غلطیوں میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے ان دونوں کی غلطیوں میں فرق ہوتا ہے۔ بازار میں بیٹھنے والا، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اگر وہ گناہ کرے تو بھی برا ہے، لیکن اگر کوئی مدرسے میں پڑھتا ہو، علم دین پڑھتا ہو اور پھر گناہ کرتا ہو تو یہ بڑا گناہ ہے۔ گناہ ایک ہی ہے لیکن کرنے والے کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے فتنوں سے کاٹ کر مدرسے میں آ کے بٹھایا ہے، اور آپ کا مدرسے میں بٹھایا جانا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ارادہ ہے کہ آپ کو دنیا کے جھنجھٹوں سے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ چار دیواری میں بٹھایا جائے۔ ایک گویا اللہ نے ارادہ کر لیا آپ کو بچانے کا، لیکن چونکہ شیطان تو ہر دیوار کے اندر آ جاتا ہے، نفس تو ہر وقت ساتھی ہے، لہذا نفس اور شیطان مدرسے کی چار دیواری میں جانے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی کوشش کرتے ہیں اس کی نظر بھٹک جائے، اس کی زبان بے قابو ہو جائے، اس کے اندر میں برے برے خیالات پیدا کر کے اس سے گناہ کروایا جائے۔ شیطان اور نفس یہ دونوں بازار والوں کو کم بہکاتے ہیں، مدرسے والوں کو زیادہ بہکاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی بازار میں۔ یہ جو یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جوانی کے ایام مدرسے کی چار دیواری کے لیے وقف کیے ہیں، تو انہوں نے شیطان کو جلا دیا ہے،
اس کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اس کی اسکیم کو فیل کر دیا ہے، لہذا شیطان کو ان کے ساتھ زیادہ دشمنی ہے۔ شیطان سب کا دشمن ہے، لیکن سیدھے راستے پہ چلنے والوں کا زیادہ دشمن ہے۔ اس لیے مدرسے میں صرف آ کے داخل ہو کر کتابیں لے کے بیٹھ جانا کسی طالب علم کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوکنا رہے۔ اگر ہمارا واسطہ کسی ظاہری دشمن کے ساتھ ہوتا تو مدرسے کی چار دیواری ہماری حفاظت کے لیے کافی تھی، کہ مدرسے کی چار دیواری میں چور نہیں گھسے گا، کوئی ڈاکو نہیں گھسے گا، گیٹ بنا ہوا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا اندر۔ لیکن نفس اور شیطان ایسے دشمن ہیں کہ جو نہ کیمروں میں نظر آتے ہیں، نہ چار دیواریوں سے اور بڑے بڑے گیٹوں سے رکتے ہیں، وہ تو ہر طرف سے سیل عمارتوں کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے مدرسے میں رہنے والے طلباء کو چوکنا رہنا چاہیے، چوکنا، ایسے چوکنا رہنا چاہیے جیسے پہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے والا ڈرائیور چوکنا رہتا ہے۔ موٹر وے پہ چلنے والا ڈرائیور چوکنا نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے سڑک خالی ہے، چلاؤ بھگاؤ 140 پہ۔ لیکن پہاڑی پتلے پتلے جو راستے ہوتے ہیں نا، ان میں چلانے والا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بہت چوکنا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی غفلت برتی نا تو ایسی جگہ گروں گا کہ نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اس لیے وہ چوکنا رہتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو اس طرح چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں شیطان دوستی کے راستے سے اندر نہ آ جائے، کہیں شیطان دشمنی کے راستے سے اندر نہ آ جائے، کہیں شیطان غیبت کے راستے سے اندر نہ گھس جائے، کہیں شیطان طلباء کی اساتذہ کو شکایتیں لگانے کے راستے سے نہ گھس جائے، کہیں شیطان طالب علموں کی ایک دوسرے کی جسمانی خدمت کے راستے سے نہ گھس جائے۔ یہ سارے شیطان کے گھسنے کے راستے ہیں۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر اس شخص کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے جس کے پاس کوئی روحانی دولت ہے، جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، جیبیں اس کی خالی ہیں، نہ اس کے پاس خشوع و خضوع والی نماز ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس تقویٰ ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی فارغ ہے، تو اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت نہیں ہو، تو ویسے ہی شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے۔ لیکن جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، طالب علم کو مطالعے پر روزوں کا ثواب ملتا ہے، تکرار پہ جہاد کا ثواب ملتا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو جس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں اس کو چوکنا رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کی جیب میں بڑے موبائل ہوتے ہیں، ایپل بڑا موبائل، آئی فون اور بٹوا، اور بٹوے میں 5,000 کے کئی نوٹ، وہ جب رش میں گھستے ہیں نا، جب رش میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یوں داخل ہوتے ہیں، یوں کسی بس میں چڑھے رش کے ساتھ تو یوں چڑھتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، ادھر بھی پکڑا ہوتا ہے، اور اگر پکڑتے ہوئے شرم آئے تو بار بار چیک کرتے ہیں نکل تو نہیں گیا، نکل تو نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ تمام نوجوانوں کو ایک دولت دی ہے، ایک دولت دی ہے۔ اور سنیں، جس کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے نا تو عام طور پہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، عام طور پہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں نا ان کو نہیں پتہ، جن کی مائیں مر گئیں ان سے پوچھیں ماں کیا ہے۔
ہمیں جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو فوراً فون کرتے تھے، امی یہ مسئلہ ہے، دعا کریں، بہت پریشان ہوں. تو وہ ہمارے ساتھ روتی تھی. جب ہم رو رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ روتی تھی. جب وہ ساتھ ساتھ روتی تھی تو اس کے رونے سے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا تھا. اور جب وہ پیٹھ پہ تھپکی دیتی تھی، فکر نہ کر میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. جب گھر سے نکلتے تھے تو میری عادت تھی، جب گھر سے نکلتا تھا تو یوں جھک کے والدہ سے کہتا تھا کہ میری پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں. وہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور دعا دیتی تھی تو دل مطمئن ہو جاتا تھا، مجھے اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ ماں کیا ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور مائیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، سب کی مائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. تو جن کے پاس ہے انہیں قدر نہیں، جن کی چلی گئی وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس ماحول میں بٹھایا ہے، شکر کرو، شکر کرو اللہ کا. ورنہ آپ ہی کی عمروں کے نوجوان کتنے لڑکے دہریے ہو گئے، ملحد ہو گئے، زنا شراب میں مبتلا ہو گئے. نہ ان کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، نہ ان کو نماز کی توفیق ہے، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، نہ ان کے جسم پہ شلوار کرتا ہے. بس جانوروں کی سی ان کی زندگی ہے. ان کی زندگی کا مقصد صرف لڑکی ہے بس. لیس لہم ہم الا المرأة. ان کی زندگی کا مقصد صرف عورت ہے بس. وہ عورت کے لیے جیتے ہیں، عورت کے لیے مرتے ہیں، عورت کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کا مقصد صرف مال ہے. انہیں مال سے سروکار ہے، انہیں مال چاہیے، انہیں اللہ سے کوئی سروکار نہیں، انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں، انہیں مال چاہیے. حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، کسی سے چھین کر ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے ہو، کسی پر ظلم کر کے ہو، کسی کو لوٹ کر ہو، کسی کے منہ سے لقمہ چھین کر ہو، ان کو مال چاہیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. عورت، پیسہ، بزنس، عہدہ، شہرت، زمینیں، باغات، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ اسی لیے مرتے ہیں، اسی لیے جیتے ہیں، اور اسی کو کماتے 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 مر کر
करोड़ों साल के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सारे झंझटों से निकाल के आपके हाथों में अपना कुरान पकड़ा दिया है, मिशकात पकड़ा दी है, जलालैन पकड़ा दी है, हिदाया और कुदूरी थमा दी है। बहुत से तलबा मदरसे को जेल समझते हैं, कहते हैं जेल है यार, भेज दिया है माँ बाप ने, वरना दिल तो हमारा भी चाहता है घूमें फिरें मज़े करें, मोटरसाइकिल पास हो, मोबाइल पास हो, घूमें फिरें मज़े करें। बहुत से तलबा का ये जहन होता है। और ये जहन पता है क्यों होता है? इसलिए कि उनको बाहर की हवा नहीं लगी। अगर बाहर की हवा लग गई ना तो फिर रोएंगे, या अल्लाह वापस जाना चाहता हूँ, फरजना नअमल सालिहन, या अल्लाह मुझे दोबारा वापस भेज दे मदरसे में, अच्छी तरह पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह ताला फिर उनको वापस नहीं लाते। इसलिए पंखों के नीचे साए में, फरिश्तों की सुहबत में, अल्लाह वाले नबियों के वारिस उलमा की सुहबत में, सफ़ेद लिबास में साफ सुथरे रखकर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है। शुक्र करें अल्लाह का। कराची में अगर आप रात को निकलेंगे ना, कभी कराची आपका जाना हो, रात को 2 बजे आप निकलें बाहर, आपकी उम्रों के बहुत से लोग आपको फुटपाथ पे सोए हुए मिलेंगे। फुटपाथ पे सोए होते हैं, न ऊपर कुछ ओढ़ने को, न नीचे कुछ बिछाने को, न सर के नीचे तकिया, फुटपाथ पे सो रहे हैं। एक नहीं, हजारों। आंधी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। जगह ही नहीं, सर छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और चौकन्ने रहें, शैतान से और नफ्स से चौकन्ने रहें। शैतान बहकाए नहीं आपको, वसवसे डालेगा, वसवसे डालेगा। यार ये कितना खूबसूरत है, ज़रा देखो इसको, बहकाएगा। लेकिन जब दिल माइल होने लगे, फौरन अपनी निगाहें हटाकर दूरी इख्तियार करो। कभी उस्ताद ने डांट दिया, कोई सख्त बात कह दी, अब शैतान आपको उकसाएगा। हर वक्त डांटते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, मैं कोई नौकर लगा हुआ हूँ इनका। उस्ताद के खिलाफ उकसाएगा और फिर जिससे ज़्यादा गहरी दोस्ती होगी ना, उसके सामने उस्ताद की ग़ीबत भी करवाएगा। यार ये इज़राइल कब जान छूटेगी इससे? उस्ताद के लिए कहेगा इज़राइल। और कोई उस्ताद उसूलों का पाबंद होगा तो इशारे करेंगे, मलकुल मौत तशरीफ ला रहे हैं। सीधे हो जाओ, मलकुल मौत आ रहे हैं। ये सब शैतान के उकसाने की सूरतें हैं और ये सब गीबत है और ये सब अशद्दु मिन ज़िना है। आप कहेंगे मलकुल मौत तो फरिश्ते हैं, तो उस्ताद को अगर फरिश्ता कह दिया ये तो तारीफ है, गीबत तो नहीं है। नहीं, ये गीबत है। आप उसकी शान को बढ़ाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं मलकुल मौत, आप तो उनकी सख्ती को तशबीह दे रहे हैं मलकुल मौत से। एक वाक़या सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत फरमा जाने का वक्त आया।
ازواج مطہرات کو آپ نے بلایا. ازواج مطہرات کھڑی ہوئی تھیں. تو ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے زور زور سے رونا شروع کیا اور کہا اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے حضور جو بیماری آپ کو ہے یہ تکلیف اللہ مجھے دے دے, آپ ٹھیک ہو جائے. یہ انہوں نے رو کے قسم کھا کے کہا. جب انہوں نے یوں کیا نا, روئی بھی قسم بھی کھائی اور یہ بات بھی کہی, تو دوسری ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو کہنیاں ماری. کیا مقصد کہنیاں مارنے کا؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں کیوں کہنیاں ماری؟ دیکھو یہ ایسے ہی خواہ حضور کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے یہ مقصد تھا. تو جب کہنیاں ماری نا تو حضور کی نظر پڑ گئی کہنیوں پہ. آپ علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات سے کہا تم جاؤ جا کے اپنا منہ دھو کے آؤ, اپنا منہ صاف کر کے آؤ. کہا جی کیوں؟ ہم نے کچھ کھایا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو تم نے اس کا گوشت کھایا. جب تم نے کہنیاں ماری تو تم نے غیبت کی اور مردار کا گوشت کھایا. جاؤ جا کے کلی کر کے آؤ. پھر آپ نے فرمایا واللہ انہا لصادقہ, اللہ کی قسم صفیہ نے اوپر اوپر سے نہیں کہا, نمبر بنانے کے لیے نہیں کہا, صفیہ نے دل سے کہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے. یہ غیبت ہے, یہ بھی غیبت. کوئی نہیں ماری نا, یہ بھی غیبت. تو شیطان مختلف راستوں سے آپ کو بہکائے گا, آپ کی نیکیاں ضائع کرے گا, آپ کو اللہ کی نظروں میں مردود کرے گا. آپ نے چوکنا رہنا ہے اور اپنے دین کو بچانا ہے, اپنی نیکیوں کو بچانا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. بچیں گے انشاءاللہ. اگر آپ گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا نور عطا فرمائیں گے. علم کے نور کا کیا مطلب؟ علم کے نور کا مطلب یہ ہے کہ علم پر عمل کرنے کی طرف دل کھنچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نور ہے. علم کا نور یہ ہے کہ عمل کے لیے دل بے قرار ہو جائے. جو چیز علم میں آئے اس پر عمل کرنے کے لیے طبیعت بے تاب ہو جائے. یہ علم کا نور ہے. اور اگر جس کے پاس علم کا نور نہیں ہوگا وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, عمل کچھ نہیں. پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, عمل میں زیرو. پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, فجر میں اٹھا نہیں جائے گا. پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, نگاہیں جھکی نہیں پائیں گی. پڑھتا جائے گا لیکن زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی. پڑھتا جائے گا لیکن آخرت کا دھیان, آخرت کا تصور, آخرت کا یقین نہیں آئے گا. قیامت کی سینکڑوں آیتیں پڑھے گا لیکن کبھی دل میں اس کی ہیبت اور اس کا خوف طاری نہیں ہوگا کہ ہائے قیامت کے دن کیا ہوگا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. یوم تشقق الارض یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے بہت لمبی, اور فجر کی نماز میں بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ آخری صفوں میں آواز آتی تھی. اور ایک دفعہ تو
اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور اٹھا کے گھر لے جائے گئے، اور کئی دن تک گھر پڑے رہے، اتنے بیمار ہوئے کہ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا خوف طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ علم کا نور ہے، دل متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہو جس علم سے، اس علم کا نور آپ کو حاصل ہے، اور جس علم سے آپ کا دل متاثر نہ ہونا، اس کا مطلب ہے حروف ہے، نقوش ہے، معلومات ہے، نالج ہے، علم نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں اور خوب محنت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ادب کے ساتھ علم کو حاصل کریں۔ دوستی سے بچیں، دشمنی سے بچیں، گہرے تعلقات سے بچیں، کسی کے ساتھ گہرا تعلق نہ رکھیں، نہ اپنی جماعت والوں کے ساتھ نہ دوسری جماعت والوں کے ساتھ۔ سب سے صرف سلام کی حد تک تعلق رکھیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی شدت سے نکیر کرتے تھے کہ طالب علم کے لیے دوستی بھی مضر، دشمنی بھی مضر، یہ دونوں چیزیں طالب علم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کتابوں سے دوستی لگائیں۔ کس سے دوستی لگائیں؟ کس سے دوستی لگائیں؟ الا یا مستعیر الکتب احسر فإن اعارتی للکتب عارو۔ او کتاب ادھار مانگنے والے، مجھ سے کتاب ادھار نہ مانگ، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا دوست، اپنا محبوب کسی کو ادھار دیتا ہو؟ کتاب سے دوستی لگائیں۔ ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، انہوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے۔ وہ فرماتے تھے ہم جو دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہوتے تھے یہ شعر بہت پڑھتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، غرق ہوں گے کفن اپنا۔ ایسی کتابوں سے یاری، ایسی دوستی کہ یہ تمنا کرتے تھے مریں گے بھی کتابوں پہ۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں بیٹھتے تھے اس میں یوں چاروں یوں ہر طرف دائیں بائیں سامنے کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں، اور کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھتے تھے۔ اور ہمارے تبلیغ کے جو دوسرے امیر تھے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اتنا کتابوں سے ان کو عشق تھا کہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے اجتماع کے لیے اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہوا، جب جہاز میں چڑھنے لگے اور ساتھی ان کو رخصت کرنے آئے تو ان ساتھیوں سے کہا بھائی میں پاکستان جا رہا ہوں، کافی دن کا سفر ہے، میری کتابوں کو میرا سلام کہنا، مجھے کتابیں بہت یاد آ رہی ہیں، میری کتابوں کو سلام کہنا، مجھے کتابیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ کتابوں سے دوستی لگاؤ۔ طالب علم کتابوں سے دوستی لگاتا ہے، طالب علموں سے دوستی نہیں لگاتا۔ پیاسے کو پیاسا چاہیے یا پیاسے کو پانی چاہیے؟ بولیے بھائی، پیاسے کو پیاسا چاہیے کہ پیاسے کو پانی چاہیے؟ جو پیاسا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار ایک اور پیاسا آ جائے، یا کہتا ہے مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں؟ پیاسے کو پیاسا چاہیے کہ پیاسے کو پانی چاہیے؟ بھوکے کو بھوکا چاہیے یا روٹی چاہیے؟ بیمار کو ایک اور بیمار چاہیے یا بیمار کو دوائی چاہیے؟ اب طالب علم کی دوستی طالب علم کے ساتھ، دونوں بیمار، کیا ہوگا؟ بیماری میں اضافہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ تیار ہیں؟ ہاں وہ نہیں کر رہے
آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا پشتوں میں بات کروں؟ پختوں نہ پوئیں لگ لگ. تو جو بات آپ کے سامنے عرض کی وہ آپ سارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو استادوں نے منع کیا ہے کہ بولنا نہیں ہے. اچھی بات ہے، بولنا اچھا کام نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تعلم الصمت کما تتعلمون الکلام. جیسے تم بولنا سیکھتے ہو نا، خاموش رہنا بھی سیکھو. یہ حضرت ابو درداء کا ارشاد ہے، تعلم الصمت کما تتعلمون الکلام. جیسے بولنا سیکھتے ہو ایسے خاموش رہنا بھی سیکھو. خاموش رہنا بولنے سے بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو بدن پر بہت ہلکا اور میزان میں بہت بھاری؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، لمبا خاموش رہنا اور اچھے اخلاق برتنا. یہ دو چیزیں اگر کوئی عالم کوئی طالب علم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو وہ بہت ترقی کر سکتا ہے. لیکن عام طور سے طلباء میں خاموشی نایاب ہوتی ہے. طلباء میں خاموشی کیا ہوتی ہے؟ نایاب. کہتے ہیں دو مجمع ایسے ہیں بلکہ تین مجمع ایسے ہیں جہاں یہ مجمع لگ جاتے ہیں وہاں آپ خاموشی کا سوچیں بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی خاموشی. ایک جہاں چند چڑییں جمع ہو جائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 10 15 20 چڑیاں اکٹھی ہیں اور خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ چڑییں جمع ہوں اور چرچر کی آواز نہ آئے، ایسے نہیں ہوتا. ایک دوسرا عورتوں کا مجمع، جہاں 10 12 عورتیں جمع ہو جائیں بس پھر چاہے وہ تلاوت کے لیے جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ تعزیت کے لیے جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ درود کے لیے جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ بیان سننے کے لیے جمع ہوئی ہوں، لیکن اپنے اندر میں جو کچھ ہے نا وہ سب انہوں نے نکالنا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں باتیں بھی کہاں سے لاتی ہیں اتنی. ہمارے گھر میں آتی ہیں عورتیں، بولتی رہتی ہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے ان کی بیٹری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ فرماتے تھے کہتے ان کی بیٹری ختم لوگ ہی نہیں ہوتی. سارا دن بولتی ہیں، لوگ ہی نہیں ہوتی ان کی بیٹری. چلو تھوڑی دیر چارجنگ پہ لگا دیں، ایسے بھی نہیں، بس بولی جا رہی ہیں. یہ 2 مجمع اور تیسرا مجمع طلباء کا، جہاں طلباء جمع ہو وہاں خاموشی ہو مشکل. اللہ کرے آپ وہ ہوں جہاں بیٹھے ہوں خاموش ہوں. صحابہ ایسے ہی ہوتے تھے. صحابہ کے مجمع میں شور نہیں ہوتا تھا، چپ. کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پہ پرندے ہیں. ایسے پرسکون اور چپ چاپ رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے یہ آپ کے سونے کا وقت ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو
ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں گے نا انشاءاللہ۔ چوکنا رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نفس اور شیطان سے چوکنا رہنا ہے، اعمال ضائع نہیں کرنے ہیں، اور کتابوں سے دوستی لگانی ہے، اور اپنے بولنے پہ کنٹرول کرنا ہے، کم سے کم بولے۔ ہمارے مدرسوں میں اگر کوئی طالب علم کسی بزرگ کی ترغیب سن کے کم بولنا شروع کر دے تو دوسرے طلباء اس کو صوفی کہہ کے آخر سے بلوائی لیتے ہیں۔ ایسے نہ کریں۔ اگر کوئی کسی خیر کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، یا ماشاءاللہ یار دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا، ہماری تو زبان بندی نہیں ہوتی، دعا کرو اللہ ہمیں بھی۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ دیکھو آج کل گونگا پھر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، بولنے سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کیا رکھتے تھے؟ ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق یوں کر رہے ہیں، دیکھیں مجھے یوں کر رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ؟ کہنے لگے ان ھذا اوردنی الموارد، یہی ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے جاتی ہے، یہی ہے جس کے بولوں کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے میں سوچا ہوں اس کو کھینچ کے نکال دوں۔ اس کی عادت ڈالیں خاموش رہنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، لمبا خاموش رہتے تھے، لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے، کلامہ فصل، آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا تھا، لا فضول ولا تقصیر، نہ اتنا لمبا ہوتا کہ اگلا اکتا جائے، نہ اتنا مختصر ہوتا کہ اگلے کے دماغ میں الجھن پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا کہا۔ تو ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ کم سے کم بولیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور اپنے اساتذہ کا، کتابوں کا، مدرسے کا، تپائی کا، سب کا ادب کریں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور دوستی سے، دشمنی سے بچتے رہیں۔ کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پہ کئی دن آپس میں بات نہیں کرتے، قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ ایک ہے کسی استاد نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آپس میں بہت گہرے ہو گئے، اب آپ دونوں کی بات بند، آپ نے بات نہیں کرنی آپس میں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن خام خواہ اس نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا، میں اس سے بات نہیں کروں گا مثلا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس سلام دعا تک بات رکھیں، اس سے گہرا تعلق نہ بنائیں۔ کریں گے کوشش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس میں انشاءاللہ حضرت بیت کلمات ہوئی، ہم حضرت سے حضرت نے بیت قدر واڑی حضرت کلمات پہ ہو گئے تصویر۔ جو بھائی پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں اور آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی ان کو توبہ کے اور بیعت کے کلمات کہلوائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ ان کو پڑھتے جائیے۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ میری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی محبت اور معرفت عطا فرما۔ میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ آج تک جتنے بھی گناہ ہو گئے تھے وہ سب کے سب میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے وہ فرائض جو ہم سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا لازم ہے، اور دوسری چیز مخلوق کے حقوق ہم پر لازم ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ چند اعمال ہیں جس کی اب ہمیں پابندی کرنی ہے۔ یہ اعمال بہت مختصر ہیں، آسان بھی ہیں، مگر ان اعمال میں اللہ نے عجیب اثر رکھا ہے، اور یہ اعمال اتنے آسان اور مختصر ہیں کہ طالب علم تو بہت مصروف ہوتا ہے، لیکن طالب علم آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے۔ جب آپ ان اعمال کو پابندی سے کریں گے نا، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ صرف چند دن میں محسوس کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں جتنی بری عادتیں ہیں، گناہ ہیں، بری عادتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ سے آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی اگر یہ اعمال پابندی سے کریں گے۔ تو آپ کی طبیعت میں گناہوں سے بیزاری آ جائے گی، اور نماز میں دل لگے گا، قرآن میں دل لگے گا، نظر جھکی رہے گی، اور گناہوں سے بچے رہیں گے، تنہائی پاک ہو جائے گی اگر یہ اعمال پابندی سے کریں گے۔ آسان سے عمل ہیں، توجہ سے سن لیجیے۔ پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھیں۔ آسان ہے، مشکل ہے؟ طالب علم کو اگر صبح شام پڑھنے میں مشکل ہو تو ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ درود شریف 100 دفعہ استغفار۔ یہ تو ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی توجہ اور دھیان سے تلاوت۔ جو حافظ ہیں ان کو تو اپنی جیسے استادوں نے فرمایا ہے ویسے منزل پڑھنی چاہیے۔ عام ناظرہ پڑھے ہوئے کو ایک پارہ مشکل لگے تو آدھا پارہ توجہ سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، مطالعے میں، تکرار میں، سبق میں، کھانے میں، کھیل میں، ہر وقت دل میں دھیان، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہر وقت یہ دھیان، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب ہمیں اس کی مشق کراتے تھے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے ایسے کر لیا تھا
کہ تمام کتابوں میں جو سبق کی جگہ ہوتی تھی نا، اس میں ایک پرچے پہ لکھ لیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ کاغذ پہ لکھ کے ہر کتاب میں سبق کی جگہ وہ کاغذ ڈال دیا تھا. جو ہی کتاب کھولتا تھا پرچہ سامنے آتا، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور کتاب میں رکھا ہوتا تھا، سبق پڑھتے ہوئے بار بار نظر جاتی تھی، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اس سے یہ دھیان مضبوط ہو جاتا تھا اور انسان گناہوں سے بچ جاتا تھا. اور جو تپائی جس پہ کتابیں رکھ کے پڑھتے ہیں، تو اس پہ بھی میں نے وہ ایک پرچہ لگایا ہوا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جو ہی اٹھاتا فوراً نظر پڑتی اور فوراً یہ دھیان جاتا، اور اس سے یہ دھیان مضبوط ہوتا چلا جاتا، اور پھر گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے تھے. تو آپ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر وقت دل میں یہ دھیان رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ ہو گئے 3 کام. چوتھا کام جو سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے مراقبہ، یعنی اللہ کو یاد کرنا لیکن دل میں، زبان سے نہیں، دل میں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور یہ بہت آسان اور بہت عجیب عمل ہے. طریقہ اس کا سن لیجیے. آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے آپ بیٹھ جائیں گے اور صرف یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ زبان سے نہیں کہنا اللہ اللہ، صرف یہ تصور کرنا ہے کہ دل میں جیسے اللہ اللہ کی کیسٹ چل رہی ہے. کتنا کرنا ہے؟ آسان یہ ہے طالب علم کے لیے کہ جو ہی اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اذان کے بعد تو کوئی تکرار نہیں ہوتا نا، سبق ہوتا ہے. اذان سنتے ہی وضو کریں، استنجا کرنا ہے تو استنجا کر لیں، وضو کر لیں. جب تک نماز کھڑی ہو مراقبہ کر لیں. 10 منٹ، 12 منٹ، 8 منٹ، 6 منٹ، 5 منٹ، جتنا ٹائم ملے ہر نماز سے پہلے مراقبے کے لیے بیٹھ جائیں. حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہوں جس کا وہ گمان کرتا ہوں. جب آپ گمان کریں گے کہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، جب آپ اس گمان سے بیٹھیں گے تو ایسے ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے گمان میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو یہ ہے مراقبے کا طریقہ. ہر نماز سے پہلے 10 منٹ، 8 منٹ، 6 منٹ، جتنا سہولت سے ہو سکے یہ 4 اعمال کرنے کے ہیں. بتائیے آسان ہے مشکل ہے؟ آپ کی پڑھائی میں کوئی حرج ہوگا؟ کچھ بھی حرج نہیں ہوگا. تکرار میں، سبق میں کوئی حرج ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. درود شریف استغفار 100 دفعہ. تلاوت تو آپ ویسے ہی کرتے ہیں، بس دھیان سے کریں، ادب سے کریں. قرآن کھلا ہوا ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنا ہے تو قرآن بند کریں. اور تیسرا، ہر وقت دل میں دھیان اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور چوتھا، ہر نماز سے پہلے 10 منٹ، 8 منٹ مراقبہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علماء ربانیین میں سے بنائے، آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں اور اولیاء کاملین میں سے بنائے. تو ابھی انشاءاللہ ہم چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے لا تعلق ہو کر اس بات کا تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.